السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے استغفار کے اہم مواقع، کن اوقات میں استغفار کرنا زیادہ اہم اور افضل ہے، ان میں سے 3 مقامات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 عبادات سے فارغ ہونے کے بعد، نمبر 2 مجلس کے اختتام پر، اور نمبر 3 وقت سحر، رات کا آخری تہائی حصہ، سحر کے وقت ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ چوتھا مقام استغفار کے لیے وہ ہے گناہوں کے بعد، غلطی سرزد ہونے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ استغفار کے لیے گناہ سرزد ہونا، غلطی ہونے کے بعد ہی استغفار کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک مومن کا وظیفہ ہے۔ مومن سے غلطی ہو یا نہ ہو، اسے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ جب ہم سے غلطی ہو، گناہ ہو، اس کے بعد ہی ہم استغفار کریں گے۔ گناہ کے بغیر، غلطی کے بغیر استغفار کو کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا۔ لیکن غلطی ہونے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد استغفار ضروری ہو جاتا ہے، اور ایک مومن بندے کو چاہیے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو، غلطی ہو، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں احساس ندامت کے ساتھ سچے دل سے استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ کتنے بھی گناہ ہوں، کیسے بھی گناہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب بھی تو مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، میری مغفرت اور میری رحمت کی امید مجھ سے لگائے بیٹھے گا، تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، تیرے گناہ کیسے بھی ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، کتنے بھی زیادہ ہوں، اگر تو میری رحمت کی امید لگائے بیٹھے گا اور مجھ سے دعا کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، تو تجھے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اور کہا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چھو لیں، آسمان تک پہنچ جائیں، تو بھی اگر تو سچے دل سے احساس ندامت کے ساتھ مجھ سے استغفار کرے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر کے گناہ کر کے میرے پاس آئے، تو میں دیکھوں گا ان گناہوں میں اگر شرک کا گناہ نہیں ہے، تو میں چاہوں تو اتنا ہی بھر کر کے میں تجھے مغفرت دے دوں، مغفرت سے نواز دوں۔ میں اگر چاہوں تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے۔ ہر انسان سے انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطی ہونا یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس بھی نہ ہو، آدمی غلطی کر کے اس پر اڑا رہے، یہ اصل غلطی ہے، اور یہ ابلیسی صفت ہے۔ متقیوں کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے، وہ غلطی انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن متقیوں کی صفت اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ متقی وہ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، ناشائستہ حرکت ان سے سرزد ہو جاتی ہے اور اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ان سے ہو جاتی ہے، ذکر اللہ تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کرتے ہیں، فوراً فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے؟ وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً احساس ندامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ تو اس لیے ایک مومن بندے سے جب بھی غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد وہ فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، آدم و حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کیا، لیکن ابلیس سے غلطی ہوئی، وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اس نے اللہ رب العالمین سے استغفار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ لیکن آدم و حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے استغفار کی، اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جو ان کا مخالف تھا اس کو ایک گھونسا مارے۔ عام طور پر گھونسا مارنے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے، لیکن اتفاقیہ ایسا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کو ایک گھونسا مارنا تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطانی عمل ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے استغفار کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انبیاء کی صفت ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، کبھی چوک ہو گئی، لیکن فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیا۔ تو اس لیے ایک مومن اور متقی کی صفت یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مومن اور متقی وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے استغفار کے اہم مواقع میں جہاں بہت سارے مواقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم استغفار کریں، اور اسی طریقے سے جب مشکل مقامات ہوں، مشکل گھڑیوں میں ہم پھنس جائیں، پریشانیوں میں پھنس جائیں، تو اس وقت مشکل گھڑیوں سے پریشانیوں سے نکلنے کا کامیاب نسخہ استغفار ہے۔ جب بھی ایک مومن بندہ کسی مشکل اور پریشانی میں پھنس جائے تو اس وقت وہ اپنے غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو اس مشکل اور پریشانی سے باہر نکال دے گا۔ یہ مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکلنے کا بڑا کامیاب نسخہ استغفار ہے۔ آپ دیکھیے سورج گرہن اور چاند گرہن یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے کہ کہیں جیسے قیامت قائم ہو جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے اور لمبا قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورج گرہن اور چاند گرہن کی حکمت بیان کرتے ہوئے، ان اللہ یخوف بہما عبادہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جو غافل ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سورج گرہن اور چاند گرہن کے ذریعے ان کو بیدار کرتا ہے۔ اس حادثے میں، اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے اعمال ہم کو سکھائے ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، جب تم سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو، ان دونوں میں سے کوئی بھی، تو فوراً اللہ کے ذکر، اس سے دعا
اور اس سے استغفار کرنے میں تم جلدی کرو، فوراً اللہ کا ذکر شروع کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے استغفار کرو، تو اللہ رب العالمین تمہارے ذکر، تمہاری دعاؤں اور استغفار سے اس پریشانی کو تم سے ٹال دے گا۔ اور سلف کہتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبۃ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کا، اس مصیبت اور اس آفت سے باہر نکلنے کا یہی نسخہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے استغفار کے ذریعے اس مصیبت اور اس مشکل اور پریشانی سے اس کو باہر نکال دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اہم مواقع پر اللہ رب العالمین خاص طور پر ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خاص طور پر یہ جو مواقع ذکر کیے گئے ہیں ان مواقع پر ہم خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔